یہ جو بعض بچے کہتے ہیں جو فلاں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے فلاں، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو بٹھایا گیا۔ آپ کتنے بڑے بڑے دلائل دے دیں وہ ماننا ہی نہیں، تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پھر جوابات نہیں دیتے، ورنہ چلیں چیلنج قبول کرنے بیٹھ جاتے ہیں سامنے ایک دفعہ، بیٹھ کے پھر بات کرتے ہیں، بالکل سستہ طریقے سے ہوگی، دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ ہمارے احناف اہل سنت اور جو بریلوی کی طرف منسوب کرتے ہیں خاص طور پر، ورنہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلانا پسند نہیں کرتے، ہم اہل سنت۔ بریلوی کہنے سے کہ بریلوی ہیں ایک مخصوص، ایسا لگتا ہے کوئی فرقہ ہو گیا، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہیں، سامنے بیٹھ کر دیکھیں انشاءاللہ دلائل جو اللہ نے علوم دی ہیں، اور جس کے پاس بھی جو آج یہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنے علم کو عام کر رہے ہیں، یہ سب میرے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کے علم کی خیراتیں پا پا کر یہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ اسی سے سوچ لیتے کہ جن کے علم کی خیرات حاصل کر کے تم نے آج ہائپ بنا لی ہے تھوڑی سی، وہ کتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، اور ان کو ماننے والے اور ان کے علم کو عام کرنے والے کیسے ہوں گے؟ اس لیے سامنے بیٹھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ۔ یہ جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ ایک بیچارے کو بٹھا لیا، وہ فلم شوبز سے تعلق رکھنے والا، ایک دوسرا بیٹھ گیا، وہ جشن منا رہے ہیں۔ بھائی وہ تو ایک عام آدمی تھا، وہ بیچارہ کیا بحث کرتا، اس میں کیا جشن منانا؟ آؤ سامنے بیٹھتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں سامنے، پھر بات بنے، پھر مزہ آئے گا باہر آ رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک علم تو وہ ہے کہ جو آپ کو خود سیکھنا ہے، نبی کریم نے فرمایا، اس میں پہلا علم العقائد، تو ذریات دین، دوسرا ہوتا ہے ذریات اہل سنت۔ ہمیں اہل سنت، بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کو آپ تسلیم کریں گے تو سنی رہیں گے، ورنہ سنیت سے خارج۔ مثال کے طور پہ ہمارے نزدیک صرف نبی اور فرشتے معصوم ہیں، ذریات اہل سنت میں سے۔ اہل بیت اطہار ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، ہم محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، یہ اہل سنت کا، ذریات اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ایسی آپ کی خلافت کا برحق ہونا، یہ بھی اس طریقے سے ہے، اور دیگر چیزیں، تو یہ سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ذریات دین نہیں سیکھیں گے تو اللہ نہ کرے کفر بھی ہو سکتا ہے، بدعت میں انسان مبتلا ہو جائے، اور ذریات اہل سنت نہ سیکھیں تو وہی سوشل میڈیا پہ کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے کہ آپ کو سنیت سے باہر ہو جائیں۔ سنیت سے باہر ہونے کا کوئی آپ کو ایسا نہیں کہ گھر میں بم گرے گا، غوری میزائل، اور ترنت بنیادیں ہل جائیں گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ غلط عقیدے پر قائم ہو جائیں گے، اور وہ غلط عقیدہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔